السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج اس دعا کی فضیلت اور افادیت جانتے ہیں۔ یہ دعا کب، کیسے اور کیوں پڑھی جانی چاہیے، اور اس دعا کو پڑھنے کے کیا فائدے ہیں۔ یہ دعا ہم سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ دعا 8 مصیبتوں سے بچنے کی دعا ہے۔ آئیے دعا دیکھتے ہیں۔ اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگتے تھے۔ اسی سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم تھے، محفوظ تھے اور شیطان کے ہر شر سے پاک تھے، مگر پھر بھی اس دعا کی کثرت فرماتے۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کے وقت مسجد تشریف لے گئے تو وہاں اپنے صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھا فرمایا۔ پوچھا کہ نماز کا تو وقت نہیں، پھر مسجد میں کیسے بیٹھے ہو؟ عرض کیا تفکرات نے گھیر رکھا ہے اور قرضے میں پھنس چکا ہوں۔ فرمایا یہ کلمات صبح شام پڑھا کرو۔ انہوں نے اہتمام فرمایا تو تفکرات بھی دور ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے سارا قرضہ بھی اتار دیا۔ کوئی بندہ جب اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے تو اس پر بہت سی مصیبتیں آتی ہیں، مگر ان مصیبتوں میں سے 8 بہت ہی خطرناک ہیں۔ یہ 8 مصیبتیں انسان کی زندگی برباد کر کے رکھ دیتی ہیں اور اس کی آخرت کو بھی خطرے میں ڈال دیتی ہیں۔ اس لیے ہمیں سکھایا گیا کہ ہر دن صبح اور شام ان 8 مصیبتوں سے بچنے کی دعا مانگا کریں۔ یہ الفاظ تقدیم، تاخیر اور کچھ فرق کے ساتھ کئی احادیث میں آئے ہیں۔ صحابہ اکرام یہ دعا ایک دوسرے کو قرآن مجید کی آیات کی طرح اہتمام سے سکھاتے تھے۔ ان الفاظ کا ترجمہ اختصار کے ساتھ کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہم یعنی فکر میں مبتلا ہونا، آگے کی فکریں، پریشانیاں، فضول پریشان کرنے والے صدمے اور غم ایک دم ابھر کر دل پر چھا جائیں۔ حالانکہ حدیث شریف میں آیا ہے کوئی بندہ ایمان کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پا سکتا کہ جب تک اسے یہ یقین نہ ہو جائے کہ جو کچھ اسے پہنچا ہے وہ اس سے رہ نہیں سکتا تھا، اور جو کچھ اس سے رہ گیا وہ اسے پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ یعنی جو نعمت مل گئی وہ ملنا ہی تھی، اس سے زیادہ نہیں مل سکتی تھی۔ جو تکلیف آئی وہ آنی ہی تھی، اس سے بچا نہیں جا سکتا تھا، اور جو کچھ نہیں ملا وہ نہیں ملنا تھا، خواہ میں کچھ بھی کر لیتا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونا یہ غم کا ہی علاج ہے۔ العاجز یعنی کم ہمتی، بیکاری، محرومی، مطلب اچھے کاموں اور اچھی نعمتوں کو پانے کی طاقت کھو دینا، اس میں کم ہمتی بھی آ جاتی ہے۔ الکسل کا مطلب غفلت، سستی، یعنی انسان کے ارادے کا کمزور ہو جانا ہے۔ یہ میں نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کرتا، اس کو کسل کہتے ہیں۔ الجبن بزدلی، موت کا ڈر، خوف،
دل کا کمزور ہو کر پگھلنا، اپنی جان کو بچانے کی ہر وقت فکر۔ اللہ تعالیٰ نے جان دی ہے کہ اس کو لگا کر جنت پاؤ، مگر ہم ہر وقت جان لگانے کی بجائے جان بچانے کی سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جان دی ہے تاکہ ہم اسے لگا کر دین کو غلبہ دلائیں، اسلامی حرمتوں کی حفاظت کریں، امت مسلمہ کو عزت دلائیں، مگر ہم جان بچانے کے لیے ہر ذلت برداشت کرنے پر تیار ہو جائیں۔ اسے جبن کہتے ہیں۔ البخل، مال کے بارے میں کنجوسی کرنا، ہرس، لالچ اور مال کے بارے میں تنگ دلی، مال سے فائدہ نہ اٹھانا، مال جمع کرنے اور گننے کی ہرس میں مبتلا ہو کر مال کا نوکر اور ملازم بن جانا، اور مال کے شرعی اور اخلاقی حقوق ادا نہ کرنا۔ زالہ الدین، قرضے کا پوری طرح مسلط ہو جانا، یعنی قرضے میں پوری طرح پھنس جانا کہ نکلنے کی صورت ہی نظر نہ آئے۔ فضول قرضے لینے کی عادت پڑ جانا، قرضوں کے بوجھ تلے دب جانا۔ قہر الرجال یا غلبۃ الرجال، یعنی لوگوں کے قہر، غضب اور غلبے اور ظلم کا شکار ہو کر لوگوں کے ہاتھوں ذلیل، رسوا، مغلوب اور مقہور ہوں۔ شیطان ان 8 مصیبتوں کے تیر ہر صبح اور ہر شام ہم پر چھوڑتا ہے۔ بس جو انسان صبح شام اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے، اور جو یہ پناہ نہیں پکڑتا وہ ان تیروں میں سے کسی ایک یا زیادہ تیروں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی ان 8 آفتوں اور تمام آفتوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس مبارک دعا کی برکات عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔